مصلحتوں کو مجبوریوں کا نام دیے جا رہے ہیں، کسی نامعلوم کے خوف سے معلوم کو چھیل رہی ہے. یہ انوکھی بات نہیں، ان کا حصہ ہے، اکثریت کا احوال ہے، مگر اسی احوال کو زبان نہ ملتی. کہ جان صاحب کا کمال ہے کہ ایک سادگی سے سب کچھ کہہ گئے کہ دکھ اٹھاتا ہوں میں رفاقت کے، تم نہیں ہو میری طبیعت. اگر تنازع میں ذرا روح کی شکایت میں شامل نہ ہونے اور مربت میں دوسرے کی قدماشی کو محسوس کیجیے، آپ کو جان انڈیا پر بے اختیار پہ آ رہا ہے. تو کیا نیند بھی آنے لگی ہے؟ تو کیا اب نیند بھی آنے لگی ہے تو بستر کیوں بچھایا جا رہا ہے؟ یہ شعر قدرت انسان کا ایک نادر نمونہ ہے. تو کیا اب نیند بھی آنے لگی ہے؟ اس سوال کے پیچھے ایک پوری داستان ہے جس کے نتیجے میں پوچھنے والے کو حیرت ہو رہی ہے کہ نیند بھی آنے لگی اور ان دو مصروں کے درمیان کہیں نہیں لکھا ہوا ہے جو لفظوں میں ظاہر نہیں. اگر پوچھنے والے کے دوسرے سوال میں موجود ہے تو بستر کیوں بچھایا جا رہا ہے؟ یہ غیر معمولی ہے. کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے روز ایک چیز ٹوٹ جائے. کس گھر کی بات ہو رہی ہے؟ کہ ہاں اس گھر کی بھی جو باہر آباد ہے اور جس کو سنبھالنا ایک اپنے اندر رہنے والے شخص کے لیے بہت مشکل کام ہے، اور اس گھر کی بھی جو اندر آباد ہے جسے دل کہتے ہیں، جس پر قیامتیں گزری ہیں اور آج بھی کوئی دن جاتا ہوگا جب اس دل میں کسی یاد کی آنکھی ہلچل نہ مچائے اور کچھ ایسا ٹوٹ نہ جائے جو اب تک سلامت ہے. اندر کی دنیا جون کی دنیا ہے اور اس دنیا کا جیسا احوال جون سے لکھا وہ انہیں کا حصہ ہے. یادیں ہیں یا بلوا ہے، چلتے ہیں چاقو میں. یہ شعر کسی بھی حساس انسان کو رلا سکتا ہے، تڑپا سکتا ہے، اور ہر بار جب یہ شعر پڑھا جائے تب ایسا ہو سکتا ہے کہ ان اشعار کی تاثیر دہرانے سے گھٹتی نہیں بڑھتی. تم میری خود مستی ہو، میں ہوں تمہاری خود بینی، قصے میں اس عشق کے ہم تم دونوں بے بنیاد. یہاں جان صاحب کی ایک چیز مصروں پر مبنی نظم یاد آ گئی کہ وہ میرا خیال تھی تو وہ تھی، میں اس کا خیال تھا تو میں تھا. اب دونوں خیال مر گئے. جب دونوں خیال مر گئے تو کیا ہے؟ حقیقت کی صفات کی وجہ سے میرا جنون تمہیں اپنانا چاہتا تھا، تمہاری کمی مجھ میں اپنا آپ تلاش کر رہی تھی. تم میری خود مستی ہو، میں ہوں تمہاری خود بینی، نتیجہ قصے میں ایک عشق کے ہم تم دونوں بے بنیاد. شوق کا رنگ بجھ گیا، یاد کے زخم بھر گئے، کیا میری فصل ہو چکی، کیا میرے دن گزر گئے. یہ بحث جان صاحب کی مرغوب ترین بحث ہے، اور اردو اور فارسی کو ملا کر بھی دیکھیں تو اس بحث میں اتنی غزلیں کسی نے نہیں کہی جتنی جان صاحب نے کہی، اور اس بحث میں ان کا تخلیقی اصول اپنے عروج پر نظر آتا ہے. اب ذرا شعر کی نازکی پر غور کیجیے. شوق کا رنگ بجھ گیا، یاد کے زخم بھر گئے، کیا میری فصل ہو چکی، کیا میرے دن گزر گئے. یہ کسی اور سے سوال نہیں ہے، خود کرا دی. اتنا دھیما لہجہ اور ایسا کاٹدار، نازک ہے بہت کام. شام ہے کتنی بے صفا، شہر ہے کتنا سہمناک، ہم نفرتوں کہاں ہو تم، جانے یہ سب فکر ہے. کون ہے جو کہتے ہیں کہ جون انڈیا پہلے ممتنع کا شہر ہے؟ جناب شام کی بے صفائی، شہر کی سہمناکی، یہ ایک پیشدار صورتحال ہے، اور جدید حیثیت کے تمام دعوے دار اپنی دکانیں بڑھا کر جون انڈیا کے حجرے کی قربانی کریں تو انہیں معلوم ہو کہ جدید حیثیت کیسے گئے. پہلے ممتنع کا جون صاحب کو محدود سمجھنے والوں کے لیے چند اور اشعار. تیرا سرانے شوق کا کوئی نہیں ہے جمبا دار، شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں، اور جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہم بخدا نہیں. تو کبھی سوچنا بھی مت تو نے گنوا دیا مجھے، تو کبھی سوچنا بھی مت تو نے گنوا دیا مجھے، مجھ کو میرے خیال کی موج بہا کے بند رہے جن کا دروازہ ایسے گھروں کی مت پوچھو، بند رہے جن کا دروازہ ایسے گھروں کی مت پوچھو، دیواریں گر جاتی ہوں گی آنگن رہ جاتے ہوں، اور میرا سانس اکھڑتے ہی سب بین کریں گے روئیں گے، یعنی میرے بعد بھی یعنی سانس لیے جاتے ہوں. ہم نے خدا کا رد لکھا نفی ب نفی لا بلا، ہم ہی خدا گزید کا تم پر ذرا گزر گئے. میں تو صفوں کے درمیان سب سے بڑا ہوں نیم جان، میرے تمام جانکار میرے لیے تو مر گئے. وجہ ہے ایک حالت کی ہوا میں ہمیں جیسے گنوایا گیا. ایسے کتنے ہی اشعار ہیں جن کے موضوعات بھی بہت
گہرے ہیں اور جن میں جون صاحب کی قدرت کرام کو فوج کمال پر ہے کہ اس پر گفتگو ایک مکمل کتاب کا موضوع ہے۔ اس بار وہ تنقید ہے کہ روکے بھی نہیں ہم، اب کے وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کرے۔ ایسی تنقید کے روکنا اور جھگڑنا ایک تعلق کی تجدید لگے کہ بالکل جدید طرز تھا اور طرز تھا، یہ اتنی افراد اور کاملیت کے ساتھ صرف جون صاحب کے یہاں پایا جاتا ہے۔ جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر کے قصے، میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں، کون ہوگا جو اس شعر سے سرسری گزر جاتا؟ کیسے یہ احساس ہے کہ کتنا بڑا شعر اس نے سرسری گزار دیا۔ میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا، کل دوپہر عجیب سے ایک بے دلی رہی، کل دوپہر عجیب سے ایک بے دلی رہی، پتیاں جلا کے بجھاتا رہا۔ بے دلی کی کیفیت کا ایسا نادر بیان مجھے کوئی اردو شاعری میں دکھا دیجیے تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں کہ جوان انڈیا ایک بہت اچھا نہیں پڑا شاعر۔ دل کو تیری خبر سے کسی دم نہیں قرار، ہلکان ہو گیا ہوں تیری دلکشی کو۔ ایک لفظ سے کیفیت کو شدید ترین احساس بنانا اور ایسا احساس جس کی شدت پڑھنے والے کو پوری محسوس ہو، کوئی معمولی بات نہیں۔ ہلکان کا ایسا برتاؤ جو اس کی جگہ کوئی لفظ نہ لے سکے مجھے تو کہیں نہیں ملا۔ ذرا دلکشی سے ہلکان ہونے کا تصور تو اپنے حواس پر طاری کیجیے اور اگر وجد میں آئیے تو جون انڈیا کو یاد کیجیے۔ یہ حشر ناز کے بعد اور یہ تیز نفرت تمہیں سلیقہ انکار تک نہیں آتا۔ کیسی منظر کشی ہے، ایک ہسپتال سامنے صاف دکھائی پڑتی ہے اپنی تمام تر حشر سامانیوں اور تیز چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ، اور اس پر یہ شدید فیصلہ کہ تمہیں سلیقہ انکار تک نہیں آتا۔ مستقل بولتا ہی رہتا ہوں، کتنا خاموش ہوں میں اندر۔ پہلے ممکنہ چھوٹے دائرے کا شاید یہ چھوٹا دائرہ ہے تو بڑا کیا ہوگا۔ انسان کی نفسیاتی پیچیدگی کا ایسا اظہار اس قابل ہے کہ اس شعر کے خالق پر یونیورسٹیوں میں مقالہ در مقالہ کام کیا جا رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے، کون لکھ رہا ہے جون صاحب؟ آج ان کے انتقال کو کئی برس گزرنے کے بعد بھی کوئی ایک قابل ذکر مضمون کہیں شائع ہوا ہو تو میرے علم میں بولنے ہی سے ہیں جو رشتے ہیں، تو عجب ہے کہ بولتا ہی نہیں۔ عمرانیات کے ماہرین کو ایسا شعر ہاتھ لگ گیا تو جون کی دست ہوتی جائے، مگر پڑھے تو کوئی ذہن کھول کر پہلے ہی شاید۔ عجیب ہے میری فطرت کہ آج ہی مثلاً مجھے سکون ملا ہے تیرے نہ آنے۔ کیا کسی شاعر نے آج تک انسانی فطرت کی اس پیچیدگی کا شعر کہا ہے؟ یہ ایک بالکل نیا شعری رویہ ہے جس کا آغاز بھی جون صاحب نے کیا ہے اور اسے ایسے کمال پر پہنچایا ہے کہ اب اس کی تقلید کرنا شاید ہی کسی کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ کسی غیر انسانی وجود کو احساس بخش دینا جون انڈیا کا کمال ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ ایک گلی کے غم کو اپنی روح کی گہرائی میں محسوس کر سکتے ہیں؟ کیسے ایک گلی پوری انسانی برادری کا اختیارہ بن جاتی ہے؟ جانا نہیں ہے گھر سے نکل کر کہیں، مگر ہر ماہ روح کے گھر کا پتہ چلتی ہے۔ کیسی سچی کیفیت ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس بات سے قطع نظر کہ ہمارے لیے اور معلومات کی کیا افادیت ہے، کسی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ کتنے اشعار اس موضوع پر اردو شاعری میں ملیں گے آپ کو۔ جون چھوٹے دائرے کا شاعر ہے، جون ایک ایسا شاعر ہے جس کا دائرہ پوری انسانی حسیات اور نفسیات پر موجود ہے۔ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے چلتے ہیں۔ ایسا سچا اور کھڑا شاعر کوئی دوسرا نہ ہو، کس میں اتنی ہمت ہوگی تو یہ کہہ سکتے، مگر کوئی ہے جو انکار کرے اس سے کہ حسرت کا جذبہ جس شدت سے انسانی نفسیات میں گہرا اترا ہوا ہے شاید ہی اس کا کوئی اور جذبہ ہو، ہم اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں۔ جون نے اعتراف بھی کیا اور ہمیں آئینہ بھی دکھایا۔ اسی طرح کی سچائی پر اپنی ایک اور شعر دیکھیے۔ ہاں ٹھیک ہے میں اپنی انا کا مریض ہوں، آخر میرے مزاج میں کیوں دخل دے؟ بڑے بڑے اناجیر ہیں جو انتظار کا ڈھونگ رچاتے نہیں سکتے، اور جہاں یہ شخص ہے جو کھل کر اپنی انسانی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے جو بیشتر انسانوں کو ہوتی ہے مگر اسے قبول کرنے کی ہمت کسی میں ہوتی ہے۔ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، تاکہ دوبارہ دراز کا منہ اٹھے۔ انسان کی اس بنیادی صفت کے ختم ہونے کا کرب ایسے تنزیہ انداز میں باکمال شاعر کے شاندار شعر کی صورت میں منتج ہوا جس کو سمجھنے کی صلاحیت سے بھی بہت سے لوگ محروم ہیں۔ محسوس کرنا اور اس کرب میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے۔
ہم موجۂ شمیم کی صورت برہنہ ہے، شعر دیکھیے گا، ہم موجۂ شمیم کی صورت برہنہ